دنیا کی سب سے بااثر اسلامی درسگاہوں میں سے ایک دارالعلوم دیوبند کو اکثر لوگ صرف ایک مدرسے کے طور پر ہی دیکھتے ہیں، لیکن سوچیں اگر اس کی بنیاد ایک ناکام بغاوت کی راک پر رکھی گئی ہو اور اس کا اصل مقصد کچھ اور ہی ہو۔ چلیں اسی چھپی ہوئی تاریخ کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس پوری کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں وہ ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی، لیکن ان کا تعارف کسی لائبریری یا کتابوں کے درمیان سے نہیں ہوتا، بلکہ 1857 میں شاملی کی میدان جنگ سے ہوتا ہے، جہاں ایک 25 سالہ نوجوان انگریزوں کے خلاف محاذ پر ڈٹا ہوا تھا۔ یہی وہ انقلابی جذبہ تھا جس نے آگے چل کر تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے 1857 کی بغاوت کی ناکامی کے بعد کیا ہوا، پھر دیکھیں گے کہ کیسے ایک عالم نے اپنی حکمت عملی بدلی، دیوبند کا وہ خفیہ منصوبہ کیا تھا، اس اسکول کا اصل مقصد کیا تھا، اور آخر میں آج اس کی میراث پر کیا سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ چلے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، بغاوت کے بعد کے حالات۔ سال ہے 1857 کا۔ ہندوستان میں انگریز راج کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی اسے بہت بے رحمی سے کچل دیا گیا ہے۔ ہر طرف مایوسی اور شکست کا عالم ہے۔ خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مستقبل بہت تاریک نظر آ رہا تھا۔ تو ان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اب کیا جائے؟ اس نو آبادیاتی نظام کے تحت اپنی ثقافت، اپنے دین کی حفاظت کیسے کی جائے اور آزادی کی جدوجہد کو آگے کیسے بڑھایا جائے؟ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے دوسرا حصہ، عالم کی نئی حکمت عملی۔ یہاں پر مسلح مزاحمت کی جگہ ایک دانشورانہ جنگ نے لے لی۔ بغاوت تو ناکام ہو گئی، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ختم ہو گئی تھی؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ دراصل جنگ اب ایک نیا اور بہت ہی غیر متوقع رخ اختیار کرنے والی تھی۔ تو ایک نیا منصوبہ بنایا گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ایک ایسا مرکز قائم کیا جائے جو آنے والی نسل کو آزادی کی شمع روشن رکھنے کے لیے تیار کر سکے۔ یہ کوئی عسکری منصوبہ نہیں تھا، بلکہ ایک علمی اور فکری پلان تھا۔ اور اسی منصوبے سے ہمارے تیسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے، دیوبند کا بلو پرنٹ۔ یہ ایک ایسے ادارے کی بنیاد تھی جس کا مقصد بہت گہرا تھا۔ تو 1866 میں مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے ساتھیوں نے دیوبند ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اب دیکھیں، ظاہری طور پر تو یہ ایک اسلامی مدرسہ تھا، لیکن اس کی بنیادیں ایک بالکل الگ ہی کہانی سناتی ہیں۔ اس ادارے کی بنیاد 8 اصولوں پر رکھی گئی تھی، جو اپنے وقت کے لحاظ سے بڑے انقلابی تھے۔ ان میں سے چند یہ تھے کہ طاقتور کے سامنے بغیر کسی ڈر کے سچ بولنا، کسی بھی قسم کی سرکاری امداد یا سرپرستی کو قبول نہ کرنا، عوام کے ساتھ ایک گہرا جمہوری رشتہ قائم رکھنا، اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پرامن علمی اور روحانی جدوجہد کرنا۔ چوتھا حصہ، اسکول کا خفیہ مقصد۔ اور اب ہم آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے دلچسپ اور اہم حصے کی طرف، کہ بانی کا اصل ارادہ کیا تھا۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے۔ مولانا نانوتوی نے خود کہا، ہم نے دارالعلوم کے اصل مقصد پر درس و تدریس اور علوم اسلامی کا پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ الفاظ اس ادارے کے دوہرے کردار کی طرف ایک واضح اشارہ ہیں۔ اور اس بات کی تصدیق صرف انہوں نے ہی نہیں کی، بلکہ دارالعلوم کے جو پہلے طالب علم تھے، شیخ الہند مولانا محمود حسن، انہوں نے بھی کی۔ انہوں نے فرمایا، جہاں تک میں جانتا ہوں 1857 کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ارادہ کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے تاکہ 1857 کی ناکامی کی تلافی کی جا سکے۔ تو بات صاف ہے، یہاں 2 چیزیں چل رہی تھیں، ایک وہ جو پردے کے سامنے تھا اور ایک وہ جو حقیقت تھی۔ ظاہری مقصد تھا دینی تعلیم دینا، علماء کی تربیت کرنا اور عقیدے کا تحفظ، لیکن اصل حقیقت تھی نو آبادیاتی نظام کے خلاف مزاحمت، آزادی کے مجاہدین تیار کرنا اور 1857 کی ناکامی کا بدلہ لینا۔ پانچواں اور آخری حصہ، ایک ایسی میراث جس پر سوالات ہے۔ تو یہ تو ہوئی تاریخ کی بات، لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ کیا یہ ادارہ اور اس سے جڑی شاخیں اپنے بانی کے ویژن پر قائم ہیں بھی یا نہیں؟ اس ماخذ کے مطابق آج ہمیں 2 بالکل مختلف راستے نظر آتے ہیں۔ ایک ہے غیر سیاسی راستہ، جو صرف رسمی تعلیم تک محدود ہے اور سیاسی معاملات سے بالکل دور رہتا ہے، اور دوسرا ہے عسکری راستہ، جو تاریخی جنگوں کو مسلح جدوجہد کے جواز کے طور پر پیش کرتا ہے۔
تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں ہی راستے بانی کے پرامن سیاسی اور دانشورانہ جدوجہد کے اصل ویژن سے ہٹ گئے ہیں۔ دیکھیں، دیوبند اور جدیدیت کا جو رشتہ ہے نا، وہ ہمیشہ سے تھوڑا پیچیدہ رہا ہے۔ 19ویں صدی میں دو سوچیں سامنے آئیں۔ ایک طرف دیوبند تھا جو مذہبی روایات کے تحفظ پر زور دے رہا تھا، اور دوسری طرف علی گڑھ تحریک تھی جو جدید مغربی تعلیم کی حامی تھی۔ 20ویں صدی کے شروع میں شیخ الہند نے اس فرق کو مٹانے کی کوشش بھی کی، لیکن آج تک جدید معاشرے میں مدارس کے کردار پر یہ بحث جاری ہے۔ کچھ تجزیوں کے مطابق آج کے دور کے بہت سے مدارس کو کئی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے کہ عوام سے دوری، بانیوں کے سادہ طرز زندگی کے بالکل برعکس رہنماؤں کا شاہانہ رہن سہن، ریاستی طاقت کو چیلنج کرنے سے ہچکچاہٹ، اور مذہب کو سماجی اور سیاسی زندگی سے الگ کر دینا۔ یہ تمام نکات بانیوں کے اصولوں سے ایک بڑے انحراف کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ اصل نقطہ یہ ہے کہ دیوبند کی کہانی اس بات کی ایک بہت طاقتور یاد دہانی ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ بھی سیاسی مزاحمت کی ایک حکمت عملی کے طور پر جنم لے سکتا ہے۔ یہ صرف علم حاصل کرنے کی جگہ نہیں، بلکہ ایک نظریے کا قلعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ پوری گفتگو ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ جب کسی انقلاب کا مقصد پورا ہو جائے تو اس کے بنائے ہوئے اداروں کا کیا بنتا ہے؟ کیا وہ اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں یا پھر وقت کے ساتھ ایک نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں؟